بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حضرات گرامی، حج کا موسم ہے، تو مناسب یہی سمجھا کہ اس تاریخ میں حج کا آغاز سب سے پہلے کس نے کیا؟ اللہ کا گھر سب سے پہلے تعمیر کس نے کیا؟ یعنی تعمیر کعبہ۔ پھر کعبہ کی تعمیر کے بعد روئے زمین پر پہلا گھر، پہلا مرکز، پہلی عبادت گاہ جس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا، وہ مرکز کون سا تھا؟ اس طرح پھر آپ کو بات کا موضوع، اس کے ساتھ حج کے سارے مناسک اور قربانی بھی منسلک ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے آسانی ہوگی، ایک نیا مطالعہ مل جائے۔ ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ مکہ میں ہے، یعنی عربی میں اس کو بکہ بھی کہا۔ مکہ کے کئی نام ہیں، قرآن مجید میں چند نام آئے۔ مبارکاً وہدی للعالمین، یہ بڑی برکت والی جگہ ہے، بڑا بابرکت ہے، اور عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقام بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، یہ اتنی بابرکت اللہ کی تجلیات، اللہ کے انوار، اللہ کی خاص توجہات کا یہ مرکز ہے کہ جو شخص اس مرکز میں، اس مرکز ہدایت میں، اس مرکز تجلیات میں داخل ہو جائے، اللہ پاک اس کو کائنات کی اذیتوں سے امن میں عطا کر دیتا۔ نہ کچھ پڑھے نہ کچھ کرے، یعنی اگر وہ میرے دامن کرم میں آنا چاہتا ہے، میرے دامن محبت میں آنا چاہتا ہے، میرے دامن چاہت میں آنا چاہتا ہے، میرے دامن عشق میں آنا چاہتا ہے، میرے دامن قربت میں آنا چاہتا ہے، میرے دامن تجلیات میں آنا چاہتا ہے، میرے تجلیات کا لطف لینا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ میرے کعبہ میں آ جائے۔ اب
اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو مضمون کا جو خلاصہ ہے وہ بھی بیان کرتا چلوں، تاکہ ہم من کی اور روح کی آنکھوں سے حرمین شریفین کا دیدار کر لیں۔ یہ حاجی بشیر صاحب گواہ ہیں، میں جو لفظ بول رہا ہوں من کی آنکھ سے۔ من کہتے ہیں مرید کا پیر کی ہاتھ میں بیعت کرنے کے بعد کی زندگی کو۔ جب مرشد ہاتھ میں ہاتھ لے لیتا ہے پھر تن کی آنکھ کام نہیں کرتی، پھر من کی آنکھ کام کرتی، پھر ظاہری جلوے اچھے نہیں لگتے، پھر آنکھ بند کرتے ہیں محبوب سامنے ہوتا ہے۔ تو میں نے چاہا چلیے ظاہری نہ صحیح، آپ یہاں بیٹھے ہیں آنکھ بند کریں، آپ کعبہ پہنچ جائیں، تو پھر کعبے میں ہم چلے جاتے ہیں آنکھ بند کر کے، اور آنکھ بند کر کے اس مرکز تجلی پر، مرکز و محور پر، مرکز انوار الہیہ پر اس کی رحمتیں دیکھتے ہیں، وہ کیسے بنا، کس نے بنایا، کس انداز سے بنا، اس کی تعمیر میں کون کون لگا، کس کس نے اس میں کتنا حصہ ڈالا۔ یہ ساری باتیں آج نہیں تو آئندہ جمعہ تک ہمارا یہ مکمل مضمون ہو جائے گا، اللہ پاک کو جیسے منظور ہوا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے پہلا گھر عرش کے نیچے بنایا، عرش کے نیچے یعنی ساتوں آسمان کے اوپر اور رب ذوالجلال کے حریم ناز کے نیچے عرش ہے، اس کے نیچے ایک گھر بنایا، وہ بھی پہلا کعبہ تھا، فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا کہ اب کیونکہ زمین پہ بنی نوع انسان اور بنو آدم کے لیے ایک مرکز بنا دیا جائے، تو جس طرح اس میرے گھر، اس کا نام تھا بیت المعمور، جو پہلا گھر تھا، فرمایا جس طرح اس کعبہ یعنی بیت المعمور کا تم طواف کرتے ہو، اس طرح تم زمین پہ چلے جانا اور میرے زمین پر بنے ہوئے کعبے کا جیسے یہاں طواف کیا ہے ویسے وہاں طواف کرو۔ پہلا گھر وہاں بنا، بیت المعمور جس کا نام۔ اب یہ کیونکہ وہاں کا تھا، زمینی تو تھا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر تخلیق کائنات کے بعد اب زمین پر ایک خطہ اپنے گھر کے لیے چنا، اور اس خطے کو آباد کرنے کے لیے ملائکہ کو بھیجا۔ روایات میں آتا، امام دارمی بیان کرتے ہیں کہ 70,000 ملائکہ بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، 70,000 ملائکہ، وہ اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس گھر کا یعنی اوپر جو لامکان پر بنا ہے اس کا طواف کر کے پھر زمین پر اتر آتے ہیں اور زمین پر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں 70,000 ملائکہ نوری کافوری۔ پہلے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، بعد ازاں زمین پہ آ جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ اور کئی روایات میں آیا ہے کہ طواف کرتے ہیں تو وہ احرام باندھ کے آتے ہیں، یعنی نوری مخلوق اللہ کے ملائکہ احرام باندھ کے آتے ہیں۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ نوری مخلوق، مالا اعلیٰ کی مخلوق
بیت المعمور سے چلتے ہیں اور خانہ کعبہ جمی پر آ جاتے ہیں، پھر اس کا طواف کرتے ہیں۔ جب طواف مکمل ہو جاتا ہے تو پھر حاضری، دوسری بڑی حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، اگر مدینہ میں کچھ نہیں تھا تو ملائکہ مدینہ کیوں جا رہے ہیں؟ مدینہ میں اگر کچھ نہ تھا تو وہ مرکز تو اس وقت تو مدینہ المنورہ بنا بھی نہ تھا، تب سے ملائکہ زمین پہ آتے ہیں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز بنا، تب انہوں نے ادھر جانا شروع کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ وہ کیا کرتے ہیں؟ 70,000 ملائکہ بیت المعمور میں آتے ہیں، پھر خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، پھر تاجدار کائنات کے مدینہ منورہ میں سلام عرض کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اور کمال کی اور پتے کی بات یہ کہ وہ جو 70,000 ملائکہ ہیں جو بیت المعمور سے چلے کعبہ میں آئے، جب وہ مدینہ منورہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کے در دولت پر قدم بوسی کرتے ہیں، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اب 70,000 ایک بار آتے ہیں، روایت میں آتا ہے صبح بھی 70,000 آتے ہیں، شام کو بھی 70,000 آتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ جب مدینہ طیبہ روضہ مقدسہ پہ حاضر ہوتے ہیں تو 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں اور 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں۔ اب غور سے یہ بات سنیے، وہ لوگ جو ہر سال حج کو جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہر بار عمرے کی تڑپ بھی رکھتے ہیں اور عمرے کی زیارت کے لیے کشاں کشاں جاتے ہیں، آپ 6 ماہ کے بعد چلے جاتے ہیں، مہینے کے بعد چلے جاتے ہیں، سال کے بعد چلے جاتے ہیں، وہ جو ملائکہ جو 70,000 صبح کے وقت اور 70,000 شام کے وقت مسجد نبوی اور روضہ اطہر میں داخل ہوتے ہیں، جو 70,000 صبح داخل ہوتے ہیں وہ شام کو داخل نہیں ہوتے، اور جو شام کو داخل ہوتے ہیں اگلے دن انہیں صبح دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مطلب کہنے کا یہ 70,000 جو صبح داخل ہوئے اور 70,000 شام کو داخل ہوئے، پھر قیامت تک ان کو دوبارہ مدینہ داخلہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ میری بات کو غور سے سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ مدینہ جاتے ہیں تو کیا کہہ کے آتے ہیں؟ سونا پھر بلائیں، یہی کہتے ہیں نا؟ بولیے، اگلی بار پیسے جمع کر کے امید لگا لیتے ہیں اتنے ہو گئے آج جاتا ہوں تو اتنے ہزار پھر جمع کر لیتا ہوں، آس لگاتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی گورنمنٹ منع کر دے نہیں جا سکتے، رو رو کے دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ یہ جو ہوا ہے نا یہ سارا اڑا دے، میں نے مدینہ جانا۔ امتی کتنا خوش نصیب ہے، جب چاہتا ہے وہ حضور کے روضے پہ چلا جاتا۔ تو 70,000 ملائکہ صبح داخل ہوتے ہیں، 70 شام کو داخل ہوتے ہیں، پھر ساری زندگی دوبارہ وہ روضہ رسول پر حاضر اور کتنے خوش نصیب ہیں۔ انتظار رہتا ہے سونا پھر بلا، ایک کسر رہتی ہے نہیں پھر بلاؤ۔ تو بیت المعمور جو پہلا گھر اللہ پاک نے بنایا،
کعبۃ اللہ کو، اس بیت المعمور کا طواف فقط فرشتے کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے۔ اب اللہ پاک نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا جائے۔ وہ جو قربت کے مزے تھے، جلوے کے مزے تھے، انوار الہیہ کے مزے تھے، محبوب کی حلاوت قربت تھی۔ اب اللہ نے چاہا آدم بڑا وصل ہو گیا، بڑا ملاپ ہو گیا، بڑی قربت ہو گئی، اب کچھ دیر کے لیے ہم تجھے دور کرتے ہیں۔ زمین پہ اتارا۔ اب زمین پہ جب آپ اترے تو اس وقت زمین پر کعبہ تو تھا نہیں، سطح زمین پر بیت اللہ یہ خانہ کعبہ نہیں تھا۔ اللہ پاک نے دیکھا کہ آدم میرے جنت کے انوار و تجلیات کو یاد کر کے روتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ تو ملائکہ نے ایک دن کہا باری تعالیٰ معاف تو کر دیا تھا نا اللہ نے وہاں پر ہی، جب آپ نے آقا کریم کا واسطہ دیا معاف کر دیا تھا، مگر جنت کے انوار الہیہ کے ترانے آپ کو بھولتے نہیں تھے۔ آنکھ بند کر کے فقط یہ کبھی خیال لے آئے نا، یہاں تو لوگ جینے نہیں دیتے نا، نہ جینے دیتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں، ڈیک لگا لیتے ہیں، ساری رات آپ کا سونا حرام کر دیتے ہیں۔ نوجوان نسل وہ ڈیک لگا لیتی ہے، اور جو 2-4 بچوں والے ہوتے ہیں وہ پھر اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں، بچوں کو سلاتے بجھاتے سمجھاتے، رات گزر جاتی ہے نا، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر حافظ بشیر صاحب رشتے کی بات کرتے ہیں، اچھا پترا ہوں تھوڑے ویاہ کرنے تکڑے ہو جاؤ، پھر دادا جی بن جاتے ہیں، پھر بھی آرام نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ پھر دادا جی کی شامت، پھر ادھر سے خبر آئی اب آپ نانا جی بن گئے، تو دادا کو بھی سکون نہیں ہوتا اور نانا کو بھی سکون نہیں ہوتا، پھر حکم ازل آ جاتا، آ جائیں اللہ بلا رہا۔ ان کی بات نہیں کر رہا، ابھی اللہ ان کو زندہ ہی رکھے، ابھی ہمیں ضرورت ہے، ویسے بات کر رہا ہوں۔ ہماری ایک ماں جی ہوا کرتی تھی، مجھے وہ بڑا فرمایا کرتی تھی، پترا جدوں سوج بوجھ آندی ہے ادو حکم آ جاتا ہوں آ جا، تو جب ادھر جانے کا وقت آتا ہے تب ساری دنیا کی ضرورت ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب آنکھ بند کر کے ذرا سوچئے کہ جنت میں نور کی لائٹیں لگی، ہر طرف نور ہی نور ہے، رحمت الہی ہے، تجلیات الہیہ، انوار الہیہ، ایک ہی آواز آتی ہے جو حضرت ابراہیم کی آواز آئی تھی۔ صحرا میں پھر رہے ہیں، محبوب کے ترانے کی آواز آئی، بکریاں چرا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، بکریاں چرا رہے، محبوب کے ترانے کی آواز آئی، وہ سما وہ میرے محبوب کا ذکر کون کر رہا؟ تو وہ جو بشری شکل میں، آدمیوں کی شکل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے صدا لگائی، آواز دی۔ وہ جو بکریاں چرا رہا تھا وہ کون تھا؟ جبریل امین، آج دیکھنے آیا تھا اللہ کا عاشق اس کے پیار میں کیا قربان کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب پھر صدا سنے نہ چرواہا اس ذات کی تجلیات کا ترانہ گاتا، تو آپ چلتے چلتے اس کے پاس چلے گئے، پتہ نہ لگا کہ یہ ابراہیم ہے، اس حضرت جبریل امین۔ اللہ پاک نے بھی کچھ دیر کے لیے ابراہیم کو اس حالت سے مخفی رکھا کہ پتہ نہ چلے۔ جبریل امین نے عرض کیا حضرت حکم فرمایا میرے محبوب کا ترانہ تم نے پڑھا؟ جی میں نے پڑھا۔ اچھا مجھے ایک بار پھر سنا دے، تیری آواز میں درد ہے، تیرے ترانے میں درد ہے، تیرے لفظوں میں درد ہے، اس درد کے اندر قربت مولا کی جھلک موجود ہے، مجھے وہ ترانہ سنا دے۔ جبریل امین عرض کیا حضرت میں نے تو پہلے ترانہ پڑھا تھا اپنی مرضی سے، اب حساب کتاب طے کر لیں، مجھے کیا دیں گے؟ بکریوں کا ریوڑ تھا آپ کے ساتھ، اس کے پاس بھی بکریاں تھیں،
اس نے کہا کہ پہلے پڑھا تھا میں نے اپنی مرضی سے، تو آپ دیوانے ہو گئے، ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں، کیا دیں گے؟ عاشق جب کوئی کچا بنتا ہے نا وہ اپنی گاڑی بھی دے دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، ہے نا ایسے؟ حافظ بشیر صاحب بڑے مسکراتے ہیں، اب تو کیمرے لگ گئے نا تو بڑا مزہ لیتے ہیں۔ تو ہمارے ماشاءاللہ میاں فرحان صاحب ود فیملی 2 چھوٹے چھوٹے برتھ ڈے والے بھی آ گئے ان کے۔ تو ایمانداری سے بتائیے، جب بندہ جنون میں ہو، میں ایک مثال دیتا ہوں، بچے کی شادی ہونی ہو، 10 دن کا وقفہ ہو، مہندی شہندی وہ سارے مائیوں کھائیوں گائیوں کر لیں، اسے کہہ دیا جائے 10 دن آگے ہو گئی ہے، نیند آئے گی؟ بولیے برائلر کھانے والوں، ہاں آرام آئے گا؟ حافظ بشیر صاحب لٹ اٹھا کے پیچھے پڑ جائیں گے، شرم کرو، خدا کا خوف کرو، ساریاں تیاریاں مکمل ہیں، محرم آ رہا ہے۔ تو اہتمام، انتظام، انصرام، ہزارہ بندے کی مجبوریاں ہوتی۔ جبریل امی کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اپنی وجہ سے پڑھا تھا مزہ لینے کے لیے، اب آپ کے لیے پڑھنا ہے، مزہ آپ نے لینا، تو کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بکریوں کا ریوڑ لے کے پھر رہا، تو شاید یہ چرواہا ہوگا، فرمایا رب کا نام لے، اگر حساب و کتاب کرنا چاہتا تو جس کا ترانہ گانا چاہتا میں آدھی بکریاں اس کے نام پہ تجھے دے دیتا ہوں۔ سودا ہو گیا، نام لیا، آدھی بکریاں دے دی۔ دل نے پھر جوش مارا، ابھی یار کے ذکر سے میرا دل سیر نہیں ہوا، دل بھرا نہیں ہے، کاش ہمارا بھی حال قرآن کی تلاوت کے لیے ایسا بن جاتا۔ ہم نے ختموں کے لیے قرآن رکھ لیا، ثواب کے لیے قرآن رکھ لیا، کل کے لیے رکھ لیا، کھاتے کے لیے رکھ لیا، اقسام بنا لی، اللہ معاف فرمائے۔ بس جی قرآن صرف کول میں پڑھنا، ساتے میں پڑھنا، 40 میں پڑھنا، یا بیٹی کی شادی پہ دینا، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ رسم ہے کہ نہیں دنیا میں؟ شادیوں پہ آپ مووی دیکھ لیں، تسلی کر لیں، اپنوں کو دیکھ لیں، آپ کے گھروں کی موویاں موجود ہیں۔ جب بیٹی کو گاڑی میں سوار کرتے ہیں، اوپر کیا ہوتا ہے؟ اونچا بولیے، عام بات کہہ بھی نہیں سکتے کہ چلو بھی برکت ہے، اللہ پاک بیٹیوں کو برکت دے، یہی کہیں گے نا۔ تو نام دیا جبریل امین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر جوش میں آئے، فرمایا اللہ کے بندے مجھے پھر نام سنا دے۔ اس نے کہا کچھ اور دے دے، میں سنا دیتا ہوں۔ دے دیں، آدھی بکریاں رہ گئی۔ آپ نے فرمایا تو نام سنا، یہ جتنی بکریاں باقی ہیں یہ بھی تجھے دے دیتا ہوں۔ عشق کامل ہو، آج عشق نام کا کامل ہے، من کا کامل نہیں۔ ہم نے داڑیاں رکھ لی ہیں، پگڑیاں باندھ، بڑے بڑے مرید بھی لڑ پڑتے ہیں ایویں۔ کسی محلے میں چلے جاؤ، پوچھے نا یہ حضرت صاحب کس کا مرید؟ جی فلاں کا مرید، یہ بڑا وہ ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، میری بات اپنے اوپر فٹ نہ کر لینا کہ ہمیں گالیاں دی، نہ بابا، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ مرید لڑ پڑتے ہیں، ذکر کرنے والے لڑ پڑتے ہیں، ہو مصطفیٰ کا دیوانہ اور لڑائی کرے، جیب دیتی ہے یہ بات جی۔ فرمایا تو نام لے، میں باقی ساری بکریاں محبوب کے نام پر قربان۔ جبریل امین نے اللہ کا پیار بھرا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام نے وہ جتنی بکریاں تھیں وہ ساری دے دی، اب بچا ہی کچھ نہیں۔ اب سارا کچھ یار کے نام پر لٹ گیا، اور اب دینے کے لیے کوئی شے۔ ہمارے محافل ہوتے ہیں، میلاد ہوتے ہیں، بیٹیوں کو بلاتے ہیں، آپ کی بیگمات کو کھینچ کھینچ کے گھروں سے دعوت دیتے ہیں کہ خدا کا واسطہ اپنی بیٹیوں کو نبی کی محفل میں بھیجا کرو، نہیں آتی، ٹائم ہی نہیں۔ ہماری بیگمات گھر کا خیال کرنا ہے، بچوں کا خیال کرنا ہے، کھانے کا خیال کرنا، میرا خیال کرنا، مصطفیٰ کے دین کا خیال، بولیے۔ ساری کائنات آپ کی مان جائے، ساری دنیا آپ کو راضی کر لے، سب آپ سے راضی ہو جائیں،
قبر میں جاتے پوچھا جائے گا میرے دین کے لیے کیا کیا؟ وہاں آپ کا علم کیا کرے گا؟ ایماندار سے بتائیے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایماندار سے بتائیے آپ کی بیگمات، ان کی کمر بھی سیدھی ہوتی ہے، ان کے لیگ بھی ٹائٹ ہوتی ہیں، حضور کی محفل میں نہیں جاتی۔ آج یہ ابھی ایک رات باقی ہے، آپ بازار گلیوں میں چلے جائیں، رش۔ یورپ میں تو عید ہے نا، امریکہ میں، لندن میں، وہاں تو عید ہے نا۔ آپ کی طرف سے اللہ ان کو مبارک، آپ بھی مبارک دے دیں، بارک اللہ۔ مجھے تو رات کو میسج آ گیا کیونکہ ان کی عید سعودیہ کے ساتھ ہوتی، ہماری عید چاند کو دیکھ کے ہوتی، وہ چاند نہیں جو روز چڑھایا ہوتا۔ ہماری عید تو ہوتی ہے نا بس نظر آ جائے سامنے، محکمہ موسمیات وہ سارے بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا۔ تو آپ نے ساری بکریاں دے دی، بچا کچھ نہیں۔ جب اللہ کی محبت اتنی کامل ہوتی ہے تو یاد رکھیں جب بندہ اس کی چاہت میں دیتا ہے اللہ نقصان نہیں ہونے دیتا۔ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو حضور کے ذکر میں لگاتے ہی نہیں۔ میرے ادارے میں ہر ماہ محفل میلاد ہوتی، ہر ماہ ہوتی، کھانا پکتا۔ اب آپ میں سے کتنی دن کی بیٹیاں یا بیگمات یا بہنیں حضور کے میلاد میں آتی؟ بھلے اپنے گھر میں کر لیں، 2 دیگیں پکواتا ہوں، پتہ نہیں میں چلا جاؤں تو یہ لنگر جو حضور کے نام پر دیا حضور قبول کر لیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کے نام پر دے اور حضور قبول نہ کرے۔ حضرت عبد الرحیم نبر اللہ مرکدہ ہر سال میلاد پر لنگر پکاتے تھے، ہر سال میلاد پر۔ آپ تو ہر سال ہی کرتے ہیں نا، جھنڈیاں لے لی، لگا لی، خرچہ کر دیا، بس مہینے بعد کیا ضرور، جب آئے گا میلاد دیکھا جائے گا۔ سال آیا جیب میں پیسے نہیں، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا دل مغموم ہوا۔ وہ کچھ پیسے تھے، بنے ہوئے چنے لے لیے، اور پیسے جیب میں تھے نہیں، بس وہ چنے تقسیم کر دیے۔ محبوب کی آمد تھی، اس آمد میں خوشی منائی، خوشی پر میں نے چنے کھلائے، بجھے دل کے ساتھ سو گئے۔ محبوب کے لیے جو دیتے ہیں ان کو اللہ نقصان نہیں ہونے دیتا، ان کا اللہ پاک لنگر کم نہیں ہونے دیتا۔ وہ خدا کے لیے دے، مصطفیٰ کے لیے دے، خواب وقت دے دے۔ جیسے میں منتیں کرتا ہوں اپنی بیگمات کو نبی کی محفل میں بھیجو، آپ کہہ سکتے ہیں کیوں بھیجیں؟ میں یہی سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں، گھر میں کیوں بٹھاتے ہیں آپ؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جس میں لکھا صرف گھر بیٹھے؟ قرآن میں ہے کنتم خیر امہ، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ بولیے امت میں مرد شامل ہے یا عورت بھی؟ بولیے نا، عورت بھی شامل۔ حدیثیں پڑھیے، آقا علیہ السلام کی ازواج جہاد میں ساتھ جاتی، سفر ہوتا ساتھ جاتی، اور صحابہ پوچھتے آپ ساتھ کیوں آتی؟ فرمایا غلاموں کا خیال کرنا ہوتا تھا، غلاموں کو دیکھنا ہوتا تھا، کوئی مر رہا ہوتا، کوئی زخمی ہوتا، ان کے مرہم کا خیال کرتے، ان کو پلاتے، ان کو زندگی کی امید دلاتے۔ عورتیں ہوتی، آج عورت کھانے پکانے کی کوکنگ کے لیے رہ گئی، مصطفیٰ کے لیے بولیے۔ آج میرا میسج ہے، میں تو دیتا رہتا ہوں، خدا کے لیے اپنی بیگمات کو اس دن کی تیاری کا بھی کھانا دو کہ پہلی شام آئے اور جاتے ہی حضور کو پہچان لیں، یہ وہ میرا محمد ہے جس کی باتیں میرا میاں سناتا تھا۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چنے تقسیم کر دیے، ہر سال کھانا پکاتے تھے۔ جب چنے تقسیم کر دیے دل مغموم تھا کہ آقا کا میلاد آیا ہے مگر دینے کے لیے میرے پاس لنگر کے لیے پیسے نہیں، کیا کروں؟ چنے تقسیم کر دیے، دل بجھا، رات کو تاجدار کائنات کا دیدار ہو گیا۔ دیدار ہوا، کیا دیکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے سامنے دسترخوان پر کھانے پڑے ہیں، کھانے، آقا کے دسترخوان پر لنگر پڑا ہے، لنگر مصطفیٰ پڑا ہے، لنگر محمدی پڑا ہے۔ غور سے دیکھا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا دیکھتے ہیں؟ اس دسترخوان پر آپ نے جو چنے تقسیم کیے تھے وہ حضور کے سامنے پڑے ہیں۔ میں تو دیتا ہوں، بلکہ میسج پہ میسج، حضور کی محفل ہو رہی، حضور کی محفل ہو رہی، تصویریں بھی منشن کر دیتے ہیں، یہ بیٹیاں حضور کی آئیں۔ لوگوں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو نبی کی محفل میں بھیجا کرو۔
تاکہ آخرت کی تیاری وہاں سے ملے، تاکہ ان کو پتہ چلے بیگمات اتنی میاں کی نہیں مانتی جتنی بیگانوں کی مانتی. یہ تو بات مانتے ہیں نا. کیمرہ مان کھڑا ہو، کیمرہ مین، اور آپ کی بیگم صاحبہ کی پکچر لے رہا ہو، آپ کہنا بیگم صاحبہ ذرا ادھر کھڑے ہو جائیں، وہ نہیں مانیں گے. کیمرہ مین کہنا بی بی جی ذرا ادھر ہو جائیں، ایمانداری سے بتائیے جلدی مانیں گی کہ نہیں مانیں گی؟ پھٹ تیار ہو جائیں. اس لیے حضور کی محفل میں بھیجا کرو. آقا علیہ السلام نے آپ کو بیویاں دی، بچے دیے، روزگار دیا، عزت دی، مال دیا، جان دیا، سارا کچھ اللہ نے مصطفیٰ کی جولی میں ڈالا تھا. مصطفیٰ نے آپ کی جولی میں ڈالا اور کیا کہا؟ کنتم خیر امہ، اے امتی تجھے بہترین میری نسبت سے بنایا ہے، تجھے بہترین تیری نسبت سے نہیں بنایا. یہ بیوی، بچے، مال، جان، اولاد سارا کچھ لے جا، مگر سب کچھ لے جا مجھے بھلا نہ دینا. اللہ کے گھر میں بیٹھے اونچی آواز میں بولیے گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے گا. ہم میں کتنی گھروں کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ حضور کے محفل میں آپ بھیجتے ہو. بڑی مشکل سے ہمارے عابد پنسار صاحب بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کی والدہ ماجدہ پر کروڑہ رحمتیں فرمائے. اللہ والی وہ خاتون، ان کی اہلیہ ماشاءاللہ آتی. بات ایک خاتون اگر گھر کی آ جائے نا، ایک، وہ سارا گھر سنبھال لیتی. ایک وقت تھا کبھی مصطفیٰ کی باتیں سنانے والی دادیاں، ان کی زبان پر ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، نانیوں کے منہ میں ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا. اب تو آپ کے ٹیلی ویژن نے وہ سارا کچھ چھین لیا، اب تو آپ کے پلے رہا ہی کچھ نہیں. بسم اللہ. بچے بھی بڑے کمپیوٹرائز ہو گئے، سیدھے کمپیوٹر پہ جاتے ہیں، کلک کرتے ہیں، کہانی آتی سن کے وہ دادیوں کو سناتے ہیں. کاش دادیوں کا وہ دین سنانے والا پھر سے دور آ جاتا. کبھی حضور کی باتیں ہوتی، کبھی آقا کی محبتوں کی باتیں ہوتی. تو حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں دسترخوان جب بھی دیکھا وہاں میرے چنے پڑے تھے. آقا علیہ السلام نے سارے لنگر میں صرف میرے چنے اٹھائے. بڑے اور بھی کھانے تھے مگر میرے چنے اٹھائے، اور اٹھا کر مسکرا کر فرماتے ہیں ہمیں تو دل سے رغبت ہے، کوئی من سے مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آج ہمارے یہاں میلاد کہیں ہو تو پھٹا ہوا نوٹ دیتے ہیں، یہ جی 100 روپیہ لے جائیں ادھر ڈال دیں. اور بچے کی سلامی پھٹا ہوا نوٹ لیتے ہیں. بولیے میں تو جاتا نہیں بابا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا میں نہیں جاتا شادیوں پر. میں نے اکثر کہا شادیوں پر جہاں کھانا نہیں کھانے دیتے، مجھے گفتگو پہ لگا دیتے، خود سارا ہضم کر دیتے ہیں. جب سارے فارغ ہو جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں بس فارغ ہو گیا، بات سنا لی، ان کو بات بتا دی. جب میرے کھانے کا وقت آتا تو پھر وہ کہتے ہیں حضرت صاحب اب آپ کو تو اتنی دیر نہیں لگانی چاہیے. وہ جو بات کر رہا ہوتا اس کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ قادری صاحب بیٹھے ہیں، چلو تھوڑی دیر میں ان کو وقت دے دوں، کھا ہی لے. اپنا لنگر پورا تسلی سے 2-2 4-4 بوتلیں ٹیبل کے نیچے رکھ لیتے ہیں. میں پھر بھی احتیاط کرتا ہوں چلو 1-2 لقمے لینے. میں نے اس کے بعد شادیوں میں جانا ہی چھوڑ دیا. گھر کھا لے گھر کھا لیں، مزے سے کھائیں. اور آپ بھی میرا خیال اس بات کو مانتے ہوں گے، شادیوں میں تسلی سے بندہ کھانا کھا نہیں سکتا. تو آقا علیہ السلام نے دیکھ کر تبسم کے ساتھ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھتے کیا دیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل میری محبت والا ہے. ایک خاتون تھی آقا کے روضہ اطہر پر سلام کرنے حاضر ہوئی. اس نے سلام پڑھا، سلام پڑھتے پڑھتے ایسے بس درود پڑھتی گئی. اس کی نگاہ ساتھ اٹھی آقا کے روضہ اطہر پر، دیکھا کہ ایک اور خاتون کتاب کھول کے درود پڑھ رہی. اس کے دل میں آیا کہاں میں کہاں وہ، میں تو چٹھی ان پڑھ، وہ تو پڑھی لکھی. اب اللہ ہی کو معلوم ہے کہ میرا درود حضور نے کیا سننا، میں تو چٹھی ان پڑھ ہوں. بس اتنا خیال آیا، روتے روتے چل پڑی. اس نے کہا پتہ نہیں میرا درود سلام آقا قبول کریں یا نہ کریں. سو گئی، قسمت جاگ اٹھی. کیا دیکھتی ہے، تاجدار کائنات اس خاتون کے سامنے تشریف لے آئے اور مائی سے فرمایا بی بی تو پریشان کیوں ہوتی ہے، سب سے پہلے درود ہم نے تیرا قبول کیا.
تو کیوں پریشان ہوتی؟ اسی لیے محدثین بیان کرتے ہیں کہ جب من سے محبت ہو، روح سے محبت ہو اور فکر دنیا کم ہو، یہ جا رہا اللہ کے حوالے کر دے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا میرے امتی کو چھوٹی سی چھوٹی بھی ضرب لگ جائے، حتی الشوک یشاقھا، فرمایا اگر میرے امتی کو کانٹا بھی چبھ جائے، کیا لفظ میں نے بولا؟ کانٹا بھی چبھ جائے، صرف کانٹا۔ 6-7 نام لیے آقا کریم نے، فرمایا اگر میرے امتی کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ پاک میرے امتی کو کانٹا چبھ جانے پر صدمہ ہو، دکھ ہو، درد ہو، اذیت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اپنی پریشانی ہو، کسی کی طرف سے پریشانی آئی ہو، کسی کی طرف سے دکھ درد آیا ہو، 2 جہتیں آئیں، فرمایا اپنی پریشانی ہو یا کسی کی طرف سے پریشانی آئی ہو، حتی الشوک یشاقھا، حتیٰ کہ اس کے جسم پر کانٹا کیوں نہ چبھ جائے، اللہ پاک کیا کرتا؟ اللہ پاک اس امتی میں آنے والی ایک ایک تکلیف کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ اہتمام ہے۔ تو محدثین بیان کرتے ایک شخص تھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کے لیے حاضر ہوا۔ جب سلام کے لیے حاضر ہوا اس نے قسم کھا لی آقا دیدار کرائیں گے تو کھانا کھاؤں۔ ابراہیم کے بعد ہوئی نا، ترانہ سنا تو مولا کو لٹا دیا۔ شاہ عبد الرحیم نے آقا کے میلاد پر اور کچھ نہ تھا، چنے تقسیم کر دیے۔ تو جو اس کی محبت یا رسول کی محبت ایک ہی ہے، جب خدا اور مصطفیٰ کے لیے دیتا ہے رب اس کو کم نہیں ہونے دیتا۔ اس دیوانے نے عرض کیا آقا آپ کے روضہ اطہر پر سلام کرنے آیا ہوں، مگر سلام کرنے کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مکھڑے کا دیدار نہ کرا دیں۔ بات تو کہہ دی، جب بات کہہ دی وہاں بیٹھا رہا مسجد نبوی کے سین میں۔ ایک پہر آیا، دوسرا پہر آیا، رات ہو گئی، اگلا دن آیا، نڈال ہو گیا، ایک ہی رات ہے، سونیا کھانا نہیں کھانا جب تک تیرے مکھڑے کا دیدار نہ کر لوں۔ جب دوپہر ہو گئی صدا لگاتا رہا، سونیا آپ کا دیدار، آپ کا دیدار، آپ کا دیدار، آپ کے دیدار کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ کے دیدار کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بے ہوش ہو کر گر پڑا، دور سے آیا تھا نا، اور جب کوئی مدینہ حاضر ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں آتا، وہ مصطفیٰ کے لیے آتا ہے۔ جیسے مکہ سے فرشتے 70,000 چلتے ہیں، پہلے کعبے کا طواف کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، پھر 70,000 ملائکہ سوئے مدینہ جاتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ دوپہر ہو گئی، بے ہوش ہو کے گرا، جب ہوش آیا تو کمزوری بڑھ گئی، بے ہوش ہو گیا، طاقت نہ تھی اٹھ کے بیٹھ سکے۔ اب اس پر بے ہوشی طاری، من کی آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ جن کے دیدار کی رٹ لگاتا تھا وہ دیدار بھی کرانے آ رہے ہیں اور لنگر بھی لے کے آ گئے۔ لوگوں طلب سچی ہو، ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد جاب کے لیے، ملازمت کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، ہر شعبے میں آپ جا کے اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں، طلب سچی رکھتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، 2 نمبر بھی کام کرتے ہیں، طلب سچی ہوتی۔ کاش کبھی مصطفیٰ کی محبت کے لیے، خدا کی محبت کے لیے بھی طلب سچی کی ہوتی۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر وصال ظاہر کے بعد بلال کو اپنی محبت سے محروم نہیں کیا، اپنے غلاموں کو محبت سے محروم کیوں کیا؟ تشریف لے آئے، ہاتھ میں روٹی ہے، ہاتھ میں روٹی ہے، فرمایا اٹھ تجھے کھانا کھلاؤں۔ 2-4 لقمے کھلائے اور جو باقی بچی وہ منہ میں ڈال کر واپس چلے گئے۔
اٹھا فریش تر و تازہ. ایک عربی آیا, اس نے منہ سے روٹی چھین لی, اس نے 2 بندے لگائے, اس نے کہا پکڑ کے اس کو گاڑی میں ڈالو. گاڑی میں ڈالا, گاڑی ایک عالیشان محل میں اتری, وہاں بستر پہ بٹھایا, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حکم کریں, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا تواضع کریں. اس نے کہا بھائی میں آپ کو جانتا ہی کوئی نہیں, پکڑ کے آپ یہاں مجھے لے آئے, کیوں لائے؟ میرا آپ کا لنک نہیں ہے, تعلق نہیں, آپ کو اٹھا کے لائے. میں تو فقط مصطفیٰ کو دیکھنے آیا تھا, حاضری دینے آیا تھا, اور اپنی بڑات پوری کرنا چاہتا, رخ مصطفیٰ دکھا دو. تو آپ مجھے پکڑ کے لے آئے, روٹی بھی چھین لی. اس نے بڑے ادب سے کہا, اس نے کہا ناراض نہ ہو, جس کا دیدار آپ کرنے آئے ہیں اسی نے دیدار مجھے بھی کرایا. اور دیدار کروا کے فرمایا میرا دیوانہ مدینہ پاک کے چہن میں بیٹھا ہے, اس کی نشانی یہ ہوگی کہ روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ہوگا, روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ہوگا, وہ لے لینا, جتنا ہو سکے میرے غلام کی خدمت کرنا. لوگوں, جب اللہ اپنے غلاموں کو دیتا ہے, محبوب کو عاشقوں کو دیتا ہے, تو پھر کمی رہنے نہیں دیتا. انشاءاللہ اس سے آگے مکہ مکرمہ کی تعمیر کا بیان چلے گا. وما علینا الا البلاغ. بیٹے جی یہ لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرات گرامی، کل بروز جمعہ مناسک حج اور تعمیر کعبہ اس کا ایک حصہ آپ کے گوشے گزار کیا، اور بات یہاں پر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں لے کے جنگل سے گزرتے ہیں، صحرا سے گزرتے ہیں، تو جبریل امین بشری شکل میں بکریاں لے کے جنگل میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چرا رہا ہو. جبریل امین نے اللہ کا بڑا خوبصورت نام لیا، بڑا محبت میں، پیار میں، عشق میں ڈوب کے نام لیا. اس کا جوش
تڑپ ولولہ اتنا بڑا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کون ہے میرے محبوب کا نام لینے والا. آپ جبریل امی کے پاس آئے, پتہ نہ تھا کہ یہ جبریل ہے, کیونکہ اللہ پاک بعض اوقات کچھ دیر کے لیے انبیاء سے چیزیں مخفی کر دیتا. فرمایا نام تو نے لیا ہے میرے محبوب کا؟ جی میں نے لیا. اچھا ایک بار نام پھر لے. اس نے کہا پہلے نام اپنی مرضی سے لیا تھا, اب حساب کتاب دے دیں تو نام لے لیتا ہوں. فرمایا تو نام لے, آدھی بکریاں میں محبوب کے نام پہ تجھے دے دوں. نام لیا, آدھی بکریاں دے دیں. پھر فرمایا دوبارہ نام لے. اس نے کہا جی دوبارہ کیا دیں گے؟ فرمایا جو باقی بچ گئی ہیں وہ بھی محبوب کے نام پہ قربان کرتا ہوں. جب دوسری بار محبت سے ترنم سے رب کا محبت کا ترانہ پڑا تو محبت نے جوش مارا کہ محبوب کا نام سن کر ابھی جی نہیں بھرا, ابھی رغبت باقی ہے, لذت باقی ہے, حلاوت باقی ہے. پھر سے نام لے. اب 2 بار تو سودا کر چکے تھے, بکریاں دے چکے تھے, اب تو بچا ہی کچھ نہیں. فرمایا پھر نام لے. تو انہوں نے عرض کیا حضرت صاحب اب تو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا. فرمایا کچھ نہیں بچا, میرا دل تو موجود ہے نا. تو محبوب کا نام لے, میں یار کے نام پر اپنا دل نکال کے تجھے پیش کر دوں. نام لیا, اللہ کی محبت کا ترانہ پڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. جبریل امی اصل شکل میں آئے اور سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا اے ابراہیم, میں نے اللہ سے کہا تھا میں نے آپ کے ابراہیم کو آزمانا ہے, تو اللہ نے فرمایا تھا آزما لے. میرا ابراہیم میری محبت میں پکا ہے, سچا ہے. آج میں ملائکہ کا سردار ہو کر اس بات کا اعتراف کرتا ہوں ابراہیم تیری محبت کی مثال کوئی نہیں. آپ کو کئی بار آزمایا اللہ پاک نے, اور نبیوں کو آزمانا امت کے لیے ہوتا ہے. نبیوں کے لیے کو آزمانا. ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, مال ختم ہو گیا, بچے چلے گئے, بیویاں چلی گئی, فصل ختم ہو گئی, جانور جو تھا وہ ختم ہو گیا. ایک زوجہ باقی بچی جو خدمتگار تھی, کیڑے پڑ گئے. پھر مدت کے بعد کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ, مولا تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہی دور کر دے. اللہ پاک نے فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. اے میرے ایوب اپنے پاؤں کی ایڑیاں مار, جہاں آپ ایڑیاں ماریں گے وہاں سے تیرے لیے چشمہ نکلے گا. آج سائنس نے بہت ترقی کر لی. اشارہ کریں, آپ ڈرون کیمرہ چل رہا ہے, وہ ایک جہاز چھوٹا سا بنا دیتے ہیں, آپ ایک اشارے پہ چلتا. گاڑیاں بھی الیکٹران اشارے پہ چلتی ہیں. آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگا آج سے 20-25 سال قبل 99 کو ایک فلم آئی تھی جس میں کمپیوٹرائز گاڑی تھی, یعنی بندہ سڑک پہ رننگ کرتا تھا اور گاڑی اس کے ساتھ ساتھ چلتی. یہ تو 20-25 سال قبل, میں نے تو دیکھی تھی, وہ پی ٹی وی میں آئی تھی, بچوں کے لیے وہ آتی تھی. وہ تب کی بات ہے. یہ آثار آج, اب تو ہوائی جہاز آپ دیکھتے ہیں لینڈ کرتا ہے تو وہ چلتا ہوا لینڈ کرتا, 200 کلومیٹر کے حساب سے اس کی رفتار ہوتی. مگر پاکستان میں تو نہیں ہے وہ جہاز, مگر وہ جو جہاز جس کی بات کر رہا ہوں وہ آرام سے بس لینڈ کرتا یوں کر کے. یعنی ترقی میں آپ کی مثال بطور ایگزامپل دے رہا ہوں کہ مثال یہ بتا رہا ہوں کہ سائنس نے یہ ترقی کر لی. نبی سائنس سے بالا ہوتا ہے. نبی کے ہر اشارے کو سائنس نے مانا ہے, تسلیم کیا. آج کیمیکل بنے, ہاتھ پہ لگائیں, آگ میں چھال مار دیں, آگ نہیں لگے گی. یہاں تو نہیں ہے, بعض علاقوں میں ہے. ایک کپڑا ہے, وردی ہوتی, یونیفارم پہن لیں, آپ آگ میں چھال مار دیں, آگ نہیں لگے گی.
ایک بوٹی ہے، ایک ہندو ہے، اس نے کتاب لکھی، آپ وہ بیٹی کھا لیں، جون جولائی کے مہینے میں بندے کا دل کرتا دھوپ کے آگے آنے کو، بولیے نا، کرتا دل، کمرہ ہو ٹھنڈا، باہر ہو گرمی، اس کو تو تارے نظر آ جاتے، مرنا باہر جا کے۔ آپ وہ بوٹی کھا لیں، آگ کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، کپڑے اتار دیں، آگ کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو حرارت نہیں ملے گی۔ آج بھی وہ کئی آئل بنے ہیں، آپ جسم پر لگائیں سردی لگے گی۔ اور ایک وہ ابراہیم، لوگوں نے پنگوڑے میں ڈال کے جب آگ میں پھینکا، اللہ پاک نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ میرا ابراہیم ہے، تو بھی میری ہے وہ بھی میرا، خبردار میرے ابراہیم کا ایک بال بھی بیکا مت کر۔ حکم اس آگ کو ہوا تھا، مگر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ساری جو آگ جو چولہے پہ روٹیاں لوگ پکاتے تھے وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ حکم اس آگ کو ہوا تھا جس میں اللہ کا نبی جل رہا ہے، مگر اس آگ نے سمجھا پتہ نہیں حکم ربی ہے، وہ رب سب کا میرے لیے فرمایا ہو، یا نار کونی بردا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سراپا رحمت بھی ہو جا۔ آگ معاف کرتی ہے کسی کو؟ جی، کوئی سربراہ ہو، اس کو آپ کو اوپر بٹھا دیں، پرائم منسٹر کو بٹھا دیں، معاف کرے گی؟ وہ صرف نبی کو جانتی ہے، یہ میرا نبی ہے، بس، اسے اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک صحابی آئے کھانا کھا کے جب وہ فارغ ہوئے تو ایک خاتون کو بلایا، میزبان نے خاتون کو بلا کر فرمایا کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی، وہ ایک رومال تھا بہت بڑا، رومال لیا تو اس صحابی نے مہمان صحابی سے فرمایا رومال دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہا ہوں۔ وہ کچھ میلا کچیلا تھا، اب میلا کچیلے کے معنی کئی ہوتے ہیں، ہم میلا کچیلا لیتے کچھ اور لیتے ہیں۔ اس صحابی نے وہ آگ میں ڈالا، وہ رومال باہر نکالا، آگ نہیں لگی۔ آج آپ کا سائنس جو کپڑے بنا رہی فائر پروف آپ اس کو کہتے، اب تو موبائل بھی ایسے آگے، بارش میں پھینک دے پانی نہیں پڑتا، موبائل میں سے آپ اپنا فیس دیکھ سکتے ہیں، آپ موبائل سے دوسری سائڈ پہ جو شخص کھڑا اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ موبائل اب تو اتنے آگے ناک پہ لگا لیں، کان پہ لگا لیں، غرفون پتہ نہیں چلتا یہ بندہ کیا کر رہا۔ آگ میں پھینکا، وہ جو مہمان صحابی تھے وہ کہنے لگے پہلے یہ رنگ کا کمزور تھا، اب یہ دودھ سے بھی زیادہ چمکدار ہو گیا، یہ بتاؤ یہ رومال ہے کس کا؟ اس میزبان نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کا رومال ہے۔ بس جب میلا ہو جاتا پانی سے نہیں دھوتے، آگ میں ڈالتے ہیں، آگ اس کا کام وہ کرتی ہے جو پانی کپڑے کا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا لفظ میل کی بات آ گئی، عام ہمارے مثال دیتے ہیں، میل کا مطلب وہ جو انسان کی باڈی پہ ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن جبریل کو دیکھا، پٹی باندھی ہوئی، اس پر مٹی لگی ہے۔ اب آپ نے مٹی کا کانسیپٹ کیا سمجھا؟ یہ ڈسٹ۔ تو جبریل امی کو آقا کریم نے فرمایا یہ آپ کے ماتھے پہ مٹی کیوں لگی ہے؟ اب وہ مٹی کون سی تھی؟ جبریل امین عرض کیا آقا ہم سارے کعبے کا طواف کرنے آتے ہیں، آج بھی طواف ہوتا، میں نے کل بتایا نا، ہر روز صبح کے وقت 70,000 اور شام کے وقت 70,000 ملائکہ پہلے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اس کے بعد زمین پہ آتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ 70,000 صبح، 70,000 شام کو، پھر مکہ کی حاضری دے کر شہر مدینہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور 70,000 صبح آتے ہیں سلام کر کے چلے جاتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں سلام کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ساری زندگی دوبارہ ان کو حرمین شریفین میں آنے کی اجازت۔ ایک ہم ہیں، دل جب تڑپتا ہے پاسپورٹ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں آقا کرم کر دینا، بولیے بلاوا آتا ہے کہ نہیں آتا؟
اونچا بولیے. حکیم غلام علی صاحب بھی آ جائے, بڑی عرصے کے بعد اپنے والد گرامی کی جگہ پہ نظر آئے مجھے. اللہ پاک ان کے والدین پر لطف و کرم فرمائے. تو کہہ رہا تھا کہ یہ جو سائنس کی ترقی ہے یہ بعد میں آئی. اب آگ کا اور کپڑے کا جوڑ تو نہیں ہے, آگ کا کام ہے جلانا, تو یہ ڈسٹ ہوتی ہے. تو ڈسٹ کے معنی میں جبریل امین نے کہا آقا ہم آتے وہاں حاضری دینا. تو آج کیونکہ ملائکہ بہت زیادہ تھے تو وہ طواف کر رہے تھے, طواف کرتے کرتے اتنی گرد اڑی کہ وہ میری پیشانی پہ لگ گئی. اب وہ گرد یہ نہیں ہے, نوری ملائکہ ہیں, ان کی گرد تو نوری ہوتی ہے. جیسے آقا علیہ السلام کے لیے آیا کہ آپ کا جسم اطہر جنت کی مٹی سے گوندا گیا, جنت کے پانی سے گوندا گیا, اور آپ جس مدینہ کی گلی سے گزرتے صحابہ نے اگر آپ کو ملنا ہوتا کہ آقا کہاں, در دولت پر آتے اور در دولت پر آ کر پوچھتے آقا اندر ہیں. جب کہا جاتا نا نہیں ہے تو صحابہ یہ نہیں پوچھتے تو حضور کہاں گئے, نہیں, اپنی ناک کی حس تیز کر لیتے, کبھی ادھر سے سونگتے کبھی ادھر سے سونگتے. جدھر سے خوشبو زیادہ آتی سمجھ جاتے آمنہ کا لال اسی گلی میں موجود ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جدید ذرائع بعد میں بنے. ایوب علیہ السلام مدت کے بعد جب آپ کو پانی اللہ نے دیا, آپ نے غسل کیا, جب غسل کیا شفا یاب ہو گئے. ایک دن جبریل بشری شکل میں آیا, نبیوں کے پاس تو ان کی اپنی ایک شکل ہوتی. اس نے آ کر پوچھا اے ایوب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتائیں وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا صحت کے دن اچھے ہیں؟ اب آپ بتائیں آپ کو دن کون سے اچھے لگتے ہیں, ایام مرض کے یا ایام صحت کے؟ اونچا بولیں, ان کی طرف بھی گھما دیں نا کیمرہ, پتہ چل جائے تاکہ پتہ چلے یہ بولتے ہیں. جی کون سے دن اچھے ہیں آپ کے نظر میں؟ ہر بندہ صحت مانگتا, ہر بندہ اچھی طبیعت مانگتا, ہر بندے کو ایک فکر ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو صحت ہو, اہل و عیال کو صحت ہو, گھر والوں کو صحت ہو. تو جبریل امین نے پوچھا آپ بتائیں آپ کو کون سے دن اچھے تھے, وہ بیماری کے ایام کے دن اچھے تھے یا اب شفا یاب ہوئے اب دن اچھے ہیں؟ رو پڑے, رو کے فرمانے لگے جبریل اگر مجھ سے دن پوچھتا ہے نا کہ دن کون سے اچھے ہیں تو سن لے وہ جو بیماری کے دن تھے نا وہ بڑے اچھے تھے, وہ جو بیماری کے دن تھے بڑے اچھے تھے. پوچھا کیسے؟ تو فرمایا اس لیے جب بیمار تھا ایک صبح کے وقت ایک شام کے وقت میرا مولا میرا حال پوچھا کرتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے. وہ جو حال پوچھتا تھا اس کی لذت میں, حلاوت میں, کیف میں, سرور میں فنا ہو جاتا تھا. محبوب میرا حال پوچھتا. انبیاء اس لیے آزمائے جاتے ہیں کہ یاد حق کی مثال آپ کو دیں. بھائی دودھ پیتا بچہ کوئی تنہائی میں چھوڑ کے آتا؟ بولیے نا, آپ کے پہلے لال ٹماٹر بچہ ہوتا ہے کتنا آپ اس کی کیئر کرتے ہیں. کوئی شخص اے سی بند کر کے بند کمرے میں بچہ نہیں رکھتا. اور اللہ پاک کیا فرما رہا, جا ابراہیم بچہ بھی چھوڑا بیگم بھی چھوڑا ہے, بتایا نہیں چند کھجوریں, بتایا نہیں اہلیہ محترمہ کو میں واپس جا رہا ہوں, چل پڑے, پلٹ کر نہیں دیکھا میرا چھوٹا سا بچہ ابھی ماں کا دودھ پیتا. جب سیدھے چل پڑے اہلیہ نے بلایا, کیا بات آپ تو محبت مروت خلق ابراہیم میں تو نظر نہیں آتے, خیر ہے. آواز دی ابراہیم کدھر جا رہے ہیں؟ نہیں بولے. چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. پلٹ کر نہیں دیکھا. کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ بولے نہیں. کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے فرمایا ہاں. جب فرمایا نا ہاں, پلٹ کر نہیں دیکھا, جا رہے ہیں, فیس ادھر ہے. چلتے چلتے جب تیسری بار وائف نے پوچھا حکم خدا کی تعمیل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. پیچھے نہیں دیکھا کہ میرا بچہ ہے, فلسطین واپس جانا. جب وائف نے پوچھا حکم خدا ہے؟ فرمایا ہاں.
فرمایا بے فکر ہو کے چلے جائیں، رب ہمیں ذلیل نہیں کرے گا۔ تب آئے جب جوان ہو گئے، پھر جوان ہو کے فرمایا بیٹے مجھے حکم الہی ملا، آؤ اللہ کا گھر بنانا۔ گھر بنا لیا۔ جب مکمل ہو گیا تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم ہم نے تجھے بڑا آزمایا، کہیں جبریل کو بھیج کے آزمایا، کہیں آگ میں ڈال کے آزمایا، کہیں بچے کو صحرا میں جہاں پر کوئی فصل نہیں اگتی وہاں چھوڑ کر آزمایا۔ ابراہیم لوگ لوگوں کی تعریف کرتے یہ سچا ہے، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، یہ حقدار ہے۔ فرمایا ابراہیم آج رب تیرے بارے میں اعلان کرتا ہے، مجھ سے پوچھو میرا ابراہیم کتنا سچا ہے۔ کعبہ بنا لیا۔ جب کعبہ بنا لیا اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم میرا گھر بنا دیا ہے نا، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ گھر بنایا۔ آپ کسی ٹھیکیدار سے گھر بنواتے ہیں نا، بہت زیادہ وہ خوبصورتی لگا دے نا، کنسٹرکشن میں، تعمیر میں ٹائل بڑی اعلیٰ لگا دے، بے مثال لگا دے، تو خوش ہو کے کچھ دیتے ہیں نا، کنجوسی تو نہیں نہ کرتے۔ بولیے نا، حاجی زبیر صاحب نظر نہیں آ رہے، کنجوسی نہیں کرتے نا، جہاں 1 لاکھ دینا وہاں 2 لاکھ دے دیتے۔ حاجی صاحب نظر آ رہے ماشاءاللہ، وہاں 2 لاکھ دے دیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم مانگیے، میرا گھر بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا باری تعالیٰ جیسا گھر بنایا ہے نا ویسی اجرت دے دے۔ فرمایا اپنے منہ سے مانگیے، پتا تھا آج ابراہیم کیا مانگے گا۔ عرض کیا باری تعالیٰ، آپ کو آواز تو آ رہی ہے پھر یہ ڈبل ہو جائے گا، باری تعالیٰ مجھ سے اگر پوچھتا ہے کہ میں کیا مانگوں تو سن رکھا تھا آپ نے نام کہ جس کے لیے یہ سارا بزم جہاں رب نے بنایا ہے۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ ساری کائنات تو نے جس ذات کے لیے بنائی ہے اس ذات کو میری جھولی میں ڈال دے۔ آپ نے بند کر دیا۔ جس ذات کے لیے یہ ساری کائنات بنائی ہے وہ مصطفیٰ میری جھولی میں ڈال دے۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد آپ کی جھولی میں، تو جیسا گھر ویسی اجرت۔ یہ کیوں آزماتا ہے اللہ پاک؟ 2 باتوں سے۔ ایک، ہر لمحے میری یاد رکھنا، میرے ساتھ منسلک رہنا، میری قربت لیتے رہنا، میرے ساتھ ربط رکھنا۔ آج جدید گاڑیاں بن رہی ہیں، کسی گاڑی کو میکینک کے پاس اب لے کے جائیں نا، اب تو وہ پہلے کمپیوٹر کے ساتھ اس کی تار جوڑتا، اس کو منسلک کرتا، لنک کر کے پھر سکرین کو آن کرتا ہے، کمپیوٹر کو آن کرتا، پھر وہ دیکھتا ہے اس کا فالٹ کہاں ہے۔ انسان کا تعلق مالا اعلیٰ سے جڑا تھا، انبیاء کو بھیج کے انسانیت کو تازہ کیا کہ لوگوں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، پھر چلے جانا ہے اسی دیش میں جس دیش کو خالی چھوڑ کے آئے تھے۔ کوئی شخص آپ کو کندھے پہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ اللہ پاک آپ کا جلوس بنا کر، دلہا بنا کر، غسل دے کر، کفن دفن کے مراحل طے کر کے حضور کے سپرد کر دیتا ہے۔ محبوب جنت سے میں نے نکالا، اب گود میں تو لے لے، جب تیری رحمت کی کملی میں آ جائیں گے میں نہیں پوچھوں گا اس نے گناہ کیا کیا، سب گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک اللہ کی یاد، اس کے لیے نبی آزمائے گئے اور مثال بنائی گئی امت کے لیے، اور دوسری دعوت اشاعت دین۔ ہم سارے لوگ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ کو یاد بڑا کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ ختم شریف میں چلے جائیں سارے ختم والے، سب کو ختم پڑھنا آتا، کول کا ختم ہو، ساتے کا ہو، چہلم کا، عرس کا ہو، سب کو ختم پڑھنا آتا، ثواب پہنچانا بھی آتا، مگر کسی کو قرآن پڑھ کر سنانا نہیں آتا، آقا کا یہ لو لیٹر کسی کو بتانا نہیں آتا۔ تو ایک کام تو ہر امتی کرتا، اور دوسرا کام اشاعت دین، اشاعت علم، وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے بتا دیا بندے اگر میرے رسول کے ساتھ تیرا ایک تعلق ہے،
میرے محبوب کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کو نبھانے کا ایک طریقہ جیسے جیسے میرے محبوب کرتے چلے جائیں ویسے ویسے تم کرتے چلے جاؤ، بس نقل اتارتے چلے جانا، تمہاری ہر حرکت کو میں اپنی بارگاہ میں عبادت بنا کے قبول کرتا جاؤں گا۔ اللہ پاک ہمیں ان دو کیفیات کو ذکر میں اور فکر میں رہنے، عمل کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وقت تو ہو چکا،